وہ جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی تو ایھا اور یا تو ایک ہی بات ہے. تو سنو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو ہے جی جی پہلے نماز میں صرف التحیات تھی, ٹھیک ہے. درود السلام نہیں تھا. ہاں تو جب یہ قرآن آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں, یہی التحیات للہ ہے. درود کیا ہے؟ تو پھر یہ درود ابراہیم نازل نہیں, ہوئی. وہ بات نہیں کہہ رہا. سنیں میری بات. السلام علیکم ایھا النبی کا مطلب ہے کہ اے نبی آپ پر سلام. سلام اگر یہ جائز اللہ نہیں تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہاں تو اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو اللہ نے نماز میں ایسی چیز رکھی ہے کہ اللہ کے بندے جب آپ معراج میں گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹھیک ہے کہا. تو اس کا مطلب ہم غلط چیز کو دہرا رہے ہیں اب. نہیں غلط چیز کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتایا کہ آپ قبرستان میں جاتے ہو, جنت المعلا جنت کیا ہر کہتے جگہ ہیں؟ جاتے ہیں. یا اہل القبور کہتے ہیں نا. السلام علیکم یا اہل القبور. ہاں تو اب ایک نبی کو کہنا شرک ہے اور تمام قبر والوں کو بلانا یہ شرک نہیں ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن جو یہ حاضر ناظر جو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود ہیں, یہ کب یہ کہا؟ عقیدہ یہ کب کہا؟ کھڑے ہو جہاں کر وہ چاہتے ہیں جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے, بلکہ ان کی جہاں مرضی ہو وہ اللہ کی عطا سے جاتے. اس لیے کہ اب دیکھیے معراج میں ہمارے آقا یہ صلی اللہ علیہ آنے وسلم جانے والا یقین جو ہے یہی غلط ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا, کیا ہے کیا دیکھیں. معراج میں جب ہمارے نبی تشریف لے گئے مسجد اقصی میں, تمام انبیاء کرام نماز پڑھے کہ نہیں ان کے پیچھے؟ ٹھیک ہے, وہ بخاری اللہ شریف کی تعالیٰ نے حدیث. جو ہے نہیں پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ ہاں پڑھے. تو جتنے نبی تھے سب دنیا سے پردہ کر چکے تھے, کیسے نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. تو کیسے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھے سب؟ یہ اللہ تعالیٰ تو وہی تو اللہ ہے, تو وہی اللہ کی عطا سے اگر ہمارے نبی اب بھی حاضر اپنی مرضی سے اللہ کی عطا سے ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے, غلط کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی یہاں ہیں, یہ نہیں کہتے. جہاں ان کی حاضر مرضی. ناظر یہی تو غلط ہے. اصل میں لوگوں نے حاضر ناظر کا مطلب سمجھا نہیں. ہاں آپ سمجھائیں مجھے. وہی تو کہہ رہا ہوں, ہر اللہ کا نبی اپنے اپنے مبارک جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں حیات ہے, اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے اللہ کی عطا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہے حاضر و ناظر. اب میں آپ کو سناتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے ہاتھ میں, بولے اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن مار دیں گے. سنیں موت کا کس نے انکار کیا؟ بات تو سنیں, ہم اس کی گردن مار دیں گے. اچھا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, انہوں نے جواب بولے کہ اگرچہ تم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو آپ سمجھ لو کہ وہ مر گئے, قدمات وہ مر گئے. اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کب کی ہے؟ سنیں تو وہ پھر بولے تو اللہ حی ہے, اللہ یموت, اللہ جو ہے زندہ اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ سنایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. تو جب یہ آیت انہوں نے سنایا تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت میں پہلی بار سن رہا ہوں. اچھا پھر وہ خاموش ہو گئے. جی اب میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم نے موت کا کب انکار کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں موت کا مسئلہ حاضر ناظر کا جو مسئلہ ہے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا نا, تو پھر کیسے مسجد اقصی میں آئے؟ یار اسی طرح جب کیا الگ ہے بھائی, مسئلہ تو مسئلہ ہے نا. اچھا پھر حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے تو ہم کسی صحابی نے پوجا تو نہیں کی. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے, باقی جتنے بھی دنیا میں ہیں سب کو جانا ہے, یہ مطلب تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ختم ہو گئے. اب قرآن نے کیا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے. مجھے بتائیے جو زندگی بہتر ہو وہاں آدمی بیکار ہو تو بہتر کیسے ہوئی؟ بیکار کیوں ہو؟ تو پھر آپ ہی بولتے ہو نا یہ عالم برزخ کی زندگی ہے نا. عالم برزخ کی زندگی تو ہے نا, زندگی تو ہے نا, زندگی اور ہے. نہیں تو عالم برزخ کی زندگی بہتر ہے کہ نہیں دنیا سے؟ میرے بھائی اچھا مرنے کے بعد آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے, دور ہوتا ہے. برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ, دنیا سے پردہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا دنیا سے پردہ ہو گیا تو قبرستان میں ہم جب سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہماری بات؟ وہ عالم برزخ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, یہ جواب دیجیے. ہیں جواب دیتے ہیں لیکن ہم اچھا آپ ان کا جواب ہم سنتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. تو اس کا مطلب وہ طاقتور ہوئے, ہمارا سلام وہ سنے, ان کا جواب ہم نہ سنے, تو طاقتور کون ہوا بھائی؟ وہ بتا رہا ہے نا عالم زندگی. تو عام مسلمان طاقتور ہے تو نبی کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتے لوگ یار؟ نہیں میں سیدھا سوال کرتا ہوں, میں جھگڑا نہیں کرتا. جھگڑا نہیں, وہی ایسی باتیں چھیڑو صحیح مطلب وہ ہو,
अब देखो आप यहाँ रहनुमाई अब हो। आप यहाँ जवाब नहीं दे पाए। क्यों? हजरत मूसा अलैहि सलाम की बात की, कहा नहीं वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ अल्लाह की हाँ, मर्जी वो- से है वो कि नहीं? वो तो जब मूसा अलैहि सलाम, इदरीस बेइज़्निल्लाह अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम अल्लाह की मर्जी से मस्जिद अक्सा में हज़ारों साल इंतकाल के बाद आ सकते, तो हमारे नबी की दुनिया में अपनी मर्जी होती तो हाजिरी नहीं दे सकते? अल्लाह की मर्जी से तो सब अच्छा मुझे कुछ हो सकता बताइए, है। हाफिज इब्न कसीर का नाम सुना है आपने? जी जी। बहुत बड़े मुफस्सिर है ना। हाँ। अच्छा, इब्न तैमिया का शागिर्द है। उन्होंने अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का जब शहादत हुई हाँ। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु उम्मे सलमा ने देखा। पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो बताया कि मैं मैदान करबला से आ रहा हूँ, अभी अभी इमाम हुसैन की शहादत हुई है। हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा। तो हमारे आका के विसाल शरीफ के बाद वह करबला का वाक़या पेश है, तो कैसे कब्र शरीफ से मैदान करबला में गए? उनके जिस्म अक़दस में देखें। डस्ट भी था, गुबार भी था। ये कोई हदीस नहीं है, इस पे हाँ, यकीन नहीं अरे करना हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, हदीस है ये। चाहिए। कसीर ने लिखा हो, ये हदीस तो नहीं हाँ, है तो ना। हाफिज इब्न कसीर झूठा हुआ ना, तो उसकी तफसीर क्यों पढ़ते हो? भाई देखो, पते ये थे। इस पे नहीं यकीन रखना चाहिए। वतन सूफिया लोग जो है ना, सूफिया मैं मानता हाफिज भी इब्न नहीं कसीर कहाँ सूफी थे? सूफिया लोग नहीं, को हाफिज नहीं इब्न मानता हूँ कसीर, मैं। मैं सूफियों की बिल्कुल। बात ही नहीं करता, मैं तो इब्न तैमिया के शागिर्द की बात करता हूँ। ये लोग कुछ का कुछ बयान करते हैं। तो इब्न तैमिया का शागिर्द है ना हाफिज इब्न कसीर। तो तफसीर इब्न कसीर तो आपके यहाँ हर जगह पढ़ी जाती है। जी जी, हर जगह तो पढ़ी उन्होंने जाती लिखा है, लिखा है, लेकिन इससे मतलब हदीस कुरान का कोई हवाला है? दिया है ना, क्या दिया? बाकायदा दिया है हदीसों का हवाला। आप देखिए ना, पढ़े तो पता चले ना, उर्दू में भी है। इतना टाइम कहाँ है जी, यहाँ पे हाँ, बस ये बताइए कि हमने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, मत भाई, बोलिए। देखें देखो मुझे कोई चीज़ पता नहीं तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मुझे ये कहना कि नहीं ऐसा है ही नहीं, अल्लाह आलम बहरहाल ये कहना सही है, अल्लाह आलम। हमें नहीं पता, इसका आपने मतलब ये नहीं कि चक्कर है ही में नहीं।